بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کوارنٹین میں میرا تقریباً 9واں دن ہے. آئی واز ٹیسٹڈ پازیٹیو آن لاسٹ تھرسڈے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اٹ ہیز بین اے اسموتھ جرنی سو فار. امید ہے کہ ابھی تک نیگیٹو ہو بھی گیا ہوگا اگرچہ میں نے چیک نہیں کرایا. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پوری قوم کا اور سارے پاکستانیوں کا جہاں سے آپ لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی ہیں, پوری فیملیز نے اس طرح جذبات کے ساتھ. تو سچ پوچھے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. بس میں دعا کر سکتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی آپ کو انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. اب اگر کسی کو یہ ہو جائے تو سب سے پہلے تو 2 نفل پڑھیں شکرانے کے اور کہیں کہ اللہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں, اور اب مجھے ہمت عطا فرمائیں, کیونکہ اللہ نے ہمت دینی ہوتی ہے. پھر آپ کو ایک روحانی ہمت عطا ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس کو آسانی سے لڑ سکتے ہیں. ڈرنا اس میں نہیں ہوتا کیونکہ اس کا تعلق موت سے نہیں ہے, یاد رکھیں. ایک بار حضرت اسرائیل علیہ السلام جب ڈیوٹیز لگیں فرشتوں کی تو اللہ کے پاس گئے کہ آپ نے میری کون سی ڈیوٹی لگا دی ہے اللہ, میں تو لوگوں کی جانیں نکالوں گا تو لوگ مجھے بہت برا بھلا کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اسرائیل تمہیں نہیں کہیں گے, وہ سبب کی طرف دیکھیں گے, مسبب الاسباب کی طرف تو دیکھیں گے ہی نہیں. وہ کہیں گے میں تو کرونا سے مر گیا تھا, میں ایکسیڈنٹ اصل میں ہو گیا تھا, مجھے اصل میں بخار ہو گیا تھا, وہ تمہاری طرف دیکھیں گے ہی نہیں. تو ہم لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. جو اس کا تعلق موت سے ہرگز نہیں ہوتا, اور موت کہیں بھی آ سکتی ہے. باہر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ایک تو یہ ذہن سے آپ نکال دیں. دوسرا, جب آپ کی باڈی میں یہ وائرس انٹر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے تلواریں لے کے لوگ اندر آ گئے, اور ظاہر ہے آپ کی باڈی بھی آگے تلواریں لے کے کھڑی ہو گئی. آپ نے اپنی باڈی کو اسٹرانگ کرنا ہے, ان کو اکوپمنٹ دینا ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو فائٹ کر سکیں, اور اس فائٹ میں اس کو جتانے کے لیے آپ نے امیون سسٹم کو ظاہر اسٹرانگ کرنا. آپ نے یہ باتیں بہت سن لی ہوں گی, اور جو باتیں آپ نے نہیں سنی ہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی. آپ نے پوچھنا نہیں ہے. میرے سے بے شمار لوگ اچھا کیا کھا رہے ہیں, ایزومیکس کھا رہے ہیں 2 ٹائم 500 mg صبح شام, ٹھیک ہے, اور کیا کھا رہے ہیں. یہ نہیں, آپ نے نہ کسی کو اس طرح کے مشورے دینے ہیں, نہ آپ نے لینے ہیں کسی سے. یہ ڈاکٹر سے آپ نے مشورہ کرنا ہے. سب سے بڑا مشورہ یہی ہے, کیونکہ ہر انسان کی باڈی فرق ہے, اس کی کیمسٹری فرق ہے. کسی کو پیٹ کی تکلیف ہے, ہر کسی کے سمٹمز فرق ہیں, ہر کسی کی ایج فرق ہے, کسی کو ڈائبٹیز ہے, کسی کو نہیں ہے. ممکن ہے ان کی میڈیسن پھر فرق ہو, اور یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو الٹا نقصان دے دیں مشورے دے کے اور مشورے لے کے. اس لیے آپ اس کی انتہائی احتیاط کریں کہ مشورہ آپ نے درست دینا. اور اصل مشورہ یہ ہے کہ ڈاکٹر, مجھے شکر الحمدللہ فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ ہم نے کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل بنا دیا تھا پنڈی میں 15 دن کے اندر, جو ایک بذات خود بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اگرچہ اس کی کوئی میڈیا پہ ادھر ادھر آئی ڈونٹ نو لوگوں نے فار واٹ ایور ریزنس اس کو اٹھایا نہیں, کہ ہم لوگ ایسی سکسیس سٹوریز کو اٹھاتے نہیں ہیں پاکستان. حالانکہ اٹھانا چاہیے, ہمارے پورے پاکستان کے لیے ایک باعث فخر بات تھی. چائنا نے بھی 10 دن میں بنایا تھا, اور ہم نے چائنیز ڈاکٹرز کی مشاورت سے ہی بنایا تھا 2 پیسج اور 3 زونز فارمولہ کے تحت. اور وہاں پہ ڈاکٹرز جو موجود ہیں ہمارے MS اور وہ کنٹینیوسلی میرے ساتھ رابطے میں تھے, اور وہ مجھے بتا رہے تھے ریئل ٹائم کہ کیا کیا ہو رہا ہے, ٹرینڈز کیا کیا ہیں دنیا کے اندر. ڈاکٹرز کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں, اور روزانہ اتنے مریض دیکھتے ہیں, اور ان کو میڈیسن کا بھی سب سے زیادہ پتہ ہے. مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہترین ایڈوائس جو ہے وہ دے سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ ڈاکٹر کی ایڈوائس ہی ضرور لیں گے. اور باقی آپ کے لیے آئیڈیل موقع ہوتا ہے ریفلیکٹ کرنے کا, اپنے اندر جھانکنے کا, سوچنے کا. نماز کو آپ انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں, تسبیحات کو آپ انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی آپ ڈرامہ بھی دیکھ سکتے ہیں ارطغرل ٹائپ, کوئی آپ قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے بات کرتا ہے, اللہ کی باتیں ہم سنتے ہیں. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے پھر اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں. یہ سارے مواقع آپ کو جو اس وقت ملیں گے, اس سے پہلے آپ کو نہیں مل رہے ہوتے. لائف انسان کی بڑی جو ہے وہ بزی. میں سارے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اپنا سب سے پہلے تو بہت خیال رکھیں کہ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو آنے ہی نہ دیں. اور یہ جو
ایک چیز ڈیولپ ہے، نئی حکومت ایسے کر رہی ہے، کوئی کرونا شرونا نہیں. اب تو ہماری فیملیز میں، ہمارے رشتہ داروں میں، قریب قریب محلے داروں میں سے نکلنا شروع ہو گیا، تو اس میں حقیقت ہے اور یہ جان لیوا ہو سکتی ہے. سو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جھوٹی باتیں آگے پھیلائیں گے نقصان ہوگا. پہلے ہماری اکانومی اتنی خراب ہے، اور جتنا جلدی ہم اس سے ریکور کریں گے چیزیں اس قدر ہی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. میری دعا ہے کہ کسی غریب آدمی کو تو بالخصوص کبھی نہ ہو، کیونکہ وہ شاید فروٹ بھی نہیں کھا سکے گا اس طرح سے سارا. اور اگر کسی کو ہو بھی گیا تو پھر اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں، اس مریض کا خیال رکھیں. اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں ایک دفعہ، تو بعد میں آپ کسی کے کام بھی آ سکتے ہیں. مجھے جو ایک چیز پازیٹیو لگ رہی ہے اور مثبت میں فیل کر رہا ہوں اچھا، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوں گی اور میں انشاءاللہ کسی نہ کسی کو ڈونیٹ کروں گا اور کسی کی جان بچے گی. سو جتنے بھی لوگ اس سے ریکور کر چکے ہیں وہ بھی اس طرح کی سوچ رکھیں اور کسی کے کام آنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اسٹرینتھ عطا فرماتا ہے، آپ کی فیملیز کو حفظ و امان میں رکھے، سارے پاکستان کو، ساری دنیا کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بڑے بڑے سے کام کرنے کے بڑے بڑے خواب ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. مجھے امید ہے آپ ہمیشہ کی طرح میرے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.